बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको खुश आमदीद कहते हैं बैंक बॉक्स ऑनलाइन वर्ल्ड कप स्पेशल व्हाट ए क्रिकेट में। मेरे साथ मौजूद हैं अस्का भट्टी। वेलकम करते हैं अस्का आपको। थैंक यू अजहर, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है। आप सब जानते हैं कि 2 दिन का रेस्ट है और रेस्ट के दौरान हमने सोचा कि कुछ वर्ल्ड कप का ओवरव्यू भी हो जाए और कुछ जो चीज़ें मीडिया में चल रही हैं। आप सब जानते हैं कि वेडनेसडे और थर्सडे को दोनों सेमीफाइनल खेले जाएंगे। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड वेडनेसडे और फिर उसके बाद थर्सडे को ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका एंड देन ऑन 19th ऑफ नवंबर जो है वो फाइनल खेला जाएगा। तो थोड़ा सा ओवरव्यू अगर किया जाए अस्का, आज जैसे कुछ न्यूज़ भी हमें मिली पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान की बात हमने करनी है, पाकिस्तान क्रिकेट के फ्यूचर की थोड़ी सी बात करनी है आपके साथ। तो सबसे पहला जो ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे पास आई, मोर्ने मोरकल ने पाकिस्तान के बॉलिंग कोच के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने एडमिट किया है कि मैं अपनी परफॉर्मेंस या अपनी कोचिंग में उस तरह से पाकिस्तान की परफॉर्मेंस में बेहतरी नहीं ला सका, तो वो साइड पे हो गए हैं, उन्होंने रिजाइन कर लिया है। बिल्कुल अजहर, ऐसा ही होता है हर वर्ल्ड कप के बाद जितनी भी टीम्स होती हैं जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, फिर क्रिकेट बोर्ड में भी पैनिक बटन दब जाता है, र्यूमर्स की भरमार हो जाती है, चीजें एक दूसरे से जो है वो टैकल कर रही होती हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या होने वाला है। क्रिकेट वर्ल्ड कप अभी जो है मैचेस कुछ बचे ही थे कि बहुत बड़ी जो है वो खबर आई कि श्रीलंका का बोर्ड ही उन्होंने खत्म कर दिया है। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर से जो खबरें आ रही हैं उजैर, इसमें ज्यादातर जो हैं वो कुछ र्यूमर्स होते हैं, कुछ जो हैं उन पे भी डेवलपमेंट होनी होती है, लेकिन उसमें इस तरह इतनी चीजें जो हैं वो इन्वॉल्व हो जाती हैं, उसमें एलिगेशंस आ जाते हैं, उसमें र्यूमर्स जो हैं वो इन एंड आउट हो रहे होते हैं। तो बिल्कुल मॉर्नी मॉर्कल का एक अच्छा डिसीजन था, क्योंकि उसे यार हमेशा ही ऐसे होता है वर्ल्ड कप में। देखा जाए तो कभी जनाब मिसबा कोच हैं, उसके बाद मिसबा हटे हैं तो अजहर अली कोच थे पाकिस्तान टीम के, फिर सरफराज अहमद थे, फिर 2019 वर्ल्ड कप में सरफराज की कैप्टनसी के बाद बाबर आजम को कैप्टन बनाया गया। तो ये सब जो है एक सर्कल में चलता ही रहता है, लेकिन पाकिस्तान 2019 में भी वही खड़ा हुआ था, 300 के आसपास, 300 से ज्यादा रन्स का मार्जिन चाहिए था। 2023 में 280 रन्स का मार्जिन चाहिए था, तो 20-25 रन्स के मार्जिन के अलावा कुछ खास बदला नहीं। अब बातें तो बहुत हो रही हैं कि कैप्टनसी जो है बाबर आजम को रिमूव कर दिया जाएगा। तो उससे क्या फर्क पड़ेगा उजैर? बेशक बाबर आजम की कैप्टनसी जो है उतनी अप टू द मार्क नहीं रही, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसे कहां बेहतर होगा? क्रिकेट बोर्ड का जो मैनेजमेंट सिस्टम है, जो हेडक्वार्टर में जो स्ट्रक्चर है उजैर, वो तो वैसा ही रहेगा। अब शाहीन शाह अफरीदी ने कुल मिला के वर्ल्ड कप में 18 आउट किए हैं, लेकिन पावर प्ले में न्यू बॉल में उन्होंने सिर्फ 3 आउट किए हैं। तो इसमें अब कोई क्या करेगा? बिल्कुल उजैर ऐसा ही है। तो कोई मतलब हर इंडिविजुअल अगर अपनी परफॉर्मेंस पूरी नहीं दे पा रहा तो जाहिर है फिर नजला कप्तान पे ही गिरता है। आज शाहिद अफरीदी ने भी एक बड़ी स्टेटमेंट दी है और शाहिद अफरीदी ने कहा है जी बाबर आजम को 4 साल का टाइम दिया गया था और वो डिलीवर नहीं कर पाए जिस तरह से। फिर यूनुस खान की उन्होंने मिसाल दी कि यूनुस खान भी नहीं कर पाए थे और टीम को जिस तरह से ड्राइव करना था उस तरह से ड्राइव नहीं कर पाए। तो आई थिंक इट्स टाइम टू टेक द डिसीजन। ये शाहिद अफरीदी के अल्फाज हैं। क्रिकेट में काफ़ी उनकी इन्वॉल्वमेंट ग्राउंड में रही है, ऑफ द ग्राउंड भी होती है। तो शाहिद अफरीदी की स्टेटमेंट से कितना फर्क पड़ने वाला है इसका, ये तो क्लियर भी था, नजर भी आ रहा था कि वर्ल्ड कप के बाद कुछ इस तरह की चीजें होंगी। लेकिन हमारे पुराने और लेजेंड क्रिकेटर्स के इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से यकीनन फिर क्रिकेट बोर्ड भी सोचने पे मजबूर होगा। बहुत सारी चीजें तो उजैर किसी चीज को इतना ज्यादा हाइप बनाने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन लग रहा है कि जैसे हर चीज दूसरी चीज से एसोसिएट हो रही है। शाहिद खान अफरीदी की बात की आपने, एक दिन उन्होंने जो है एक प्राइवेट मीडिया चैनल पे जो है वो बयान दिया पीसीबी चेयरमैन के हवाले से, जो बाबर आजम की कन्वर्सेशन थी, और उसके बाद अगले 1-2 दिन में ही जो है शाहिद खान अफरीदी को इनवाइट कर लिया जाता है क्रिकेट बोर्ड में। उसके बाद से ये चीजें आना शुरू हुई कि शायद इंटरम चीफ सिलेक्टर बनने जा रहे हैं शाहिद खान अफरीदी। तो इस वक्त उजैर र्यूमर्स की भरमार होगी। ऐसे ही है, आपको एक एक चीज पे बिल्कुल ऐसा ही है, एक एक एक्टिविटी पे हजारों चीजें मिल रही होंगी, जिसमें से शायद हजारों ही गलत हों। और इस वक्त जो है टाइम है नहीं। 20 को पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जितने भी प्लेयर्स हैं, टेस्ट प्लेयर जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया का बिल्कुल टूर करना है, तो 20 नवंबर को तो वो रिपोर्ट कर रहे हैं पिंडी में। जी बिल्कुल अस्का, जैसे आपने बताया कि हमारे नाजरीन को कि पाकिस्तान टीम की रिपोर्ट भी होनी है 20 को, फिर उसके बाद जो है कैंप लगना है रावलपिंडी स्टेडियम में। देखना होगा कि कैंप में किस किस प्लेयर को मधु किया जाता है, कौन से नए चेहरे आते हैं। कायद आज़म ट्रॉफी से अच्छी परफॉर्मेंसेज हमारे सामने आई हैं, सरफराज को भी ग्रीन सिग्नल मिल गया है, तो पाकिस्तान टीम में काफ़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं। एंड ऑफ द डे वही बात है जो वर्ल्ड कप के दौरान हमने बात की थी
کہ اتنی زیادہ چینجز نظر نہیں آ رہی. کپتان کو اگر ہٹایا جائے وائٹ بال کے لیے کسی اور کو کپتان بنایا جائے, ایک دو پلیئرز کو شاید چینج کیا جائے, ادروائز ایسے نہیں ہوتا کہ آپ پوری ٹیم ہی چینج کر دیں, جس طرح پورے کرکٹ بورڈ کو آپ نے بتایا کہ بری طرف کر دیا سری لنکا میں. تو بورڈ میں تبدیلیاں بھی چاہیے ہوتی ہیں, بورڈ بھی ذمہ دار ہوتا ہے بہت سی چیزوں کا, سلیکٹر ذمہ دار ہوتے ہیں, جیسے انضمام نے استعفیٰ دے دیا, انضمام کے بعد مورکل نے استعفیٰ دے دیا. مکی آرتھر کے حوالے سے کیا چیزیں, حالانکہ انہوں نے بڑی اچھی اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ پاکستان جو ہے, پاکستان کے ساتھ میری دلی لگاؤ ہے, پاکستان ٹیم کے ساتھ. اب وہ کتنا لگاؤ ہے وہ تو وہ خود بہتر جانتے ہوں گے. بالکل عزیر, مکی آرتھر کا جو کیس ہے وہ بھی جتنا لمبا اس کو کر لیں وہ ہو جائے گا, کیونکہ مکی آرتھر چیمپئنز ٹرافی میں تو پاکستان ٹیم کے لیے کافی اچھے ثابت ہوئے, فٹنس پر انہوں نے کام کیا, لیکن مکی آرتھر کا پچھلے جو 2-3 سال کا پروفائل ہے وہ بہت ہی جو ہے وہ بلو دا ایوریج ہے. ڈمبولا کے ساتھ تھے LPL میں, لاسٹ پہ فنش کیا ڈمبولا نے, پھر ڈبی شاید ڈویژن 2 میں کوئی میچ نہیں جیت سکا انگلش کاؤنٹی کرکٹ میں, پھر سری لنکا کی ٹیم کے ساتھ ہے T20 ورلڈ کپ میں پہلے ہی راؤنڈ سے وہ باہر ہو گئے تھے, اب پاکستان ٹیم کے ساتھ ہے اور پاکستان جو ہے یہاں پر بھی کچھ خاص ڈومیننٹ پرفارمنس نہیں ورلڈ کپ میں دے سکا. تو مکی آرتھر کا بھی رول یہاں پر بہت ہی زیادہ جو ہے وہ کوسچن مارک ہے, اور سب سے بڑا کوسچن مارک تو پاکستان کرکٹ بورڈ پر آتا ہے کہ مکی آرتھر نے عزیر بہت بار یہ کانٹریکٹ جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا تھا, جی ایسے ہی ہے, بالکل وہ ریڈی نہیں تھے کام کرنے کے لیے, لیکن ان کو جو ہے وہی کوچ رمیز راجہ کو چاہیے تھا. تو کچھ سمجھ نہیں آتی عزیر کبھی کبھار, اور چیزیں جب آپ کو ریزلٹ نہیں ملتا تو obviously ہر چیز پہ کوسچن مارک ہوتا ہے. تھوڑا سا ورلڈ کپ اتنی کیا مجبوری ہے اس کا, سمجھ نہیں آتی کہ مکی آرتھر کے علاوہ کیا دنیا میں کوئی کوچ نہیں ہے, پاکستان میں کوئی کوچ نہیں ہے, وہ خود ریجیکٹ کر رہے ہیں آپ کو, آپ کی دنیا میں ایک قسم کی جو ہے ایک امپریشن بھی اچھا نہیں جا رہا ہے. اتنی بڑی ٹیم ہے, بڑے بڑے نام ہے, اس کے اوپر آپ زبردستی ایک کوچ کو لا کے اگر رکھ رہے ہیں جو آلریڈی کسی اور کے ساتھ منسلک ہیں. بالکل عزیر ایسا ہی ہے, اور تھوڑا سا عزیر بڑا کنسرننگ رہا مجھے شاداب خان کا جو کنکشن ہو گیا تھا اور اس کے بعد پھر 2 میچز میں ڈراپ رہے. تو ایسا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ شاداب اگر اویلیبل نہیں تھے ان 2 میچز میں تو ان کا ریپلیسمنٹ کیوں نہیں لیا گیا, کیونکہ یا تو اگر شاداب خان بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس دے رہے ہوتے, 5 میچز میں کوئی 15-16 آؤٹ کر چکے ہوتے, تو ہم ایز اے ٹیم مینجمنٹ سوچتے کنٹینیو کرنا بنتا تھا کہ اگر 1-2 میچز نہیں بھی کھیلتے تو پھر بھی ہمیں شاداب کی ضرورت جو ہے وہ رہے گی, لیکن کنکشن ہو گئی ٹیم سے, وہ ڈراپ رہے. بالکل ایسے ہی بھی لاسٹ میچ میں بھی کوئی فٹ نہیں نظر آ رہے تھے, 10 اوورز کیے, ایک بھی وکٹ نہیں لی, وہی سینیریو ریپیٹ ہوا عزیر جو پچھلے 3-4 مہینے سے ہو رہا تھا. نواز اور شاداب کی پرفارمنس تو 1 سال سے اس میں ڈپ آیا ہوا ہے, لیکن بڑا کنسرننگ تھا کہ کنکشن ہونے کے باوجود شاداب کا آپ نے جو ہے وہ ریپلیسمنٹ نہیں لیا, حالانکہ ابرار عزیر بہت کچھ کر سکتے تھے انڈیا کی پچز پہ. آپ کا جتنا ایکسپیرینس ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مسٹری اسپنر ویلیو ہوتی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. تو تھوڑا سا شاید اتنی ڈیسیژن مارکنگ میں اتنا اپ ٹو دا مارک یہ ٹیم مینجمنٹ نہیں ہے, اور بابر اعظم کے بھی پلانز ایگزیکیوٹ نہیں ہو رہے. 5 جو ہیں وہ ٹرافیز ورلڈ کپ کو ملا کے اب ان کے ایز اے کیپٹن کیریئر پہ آ چکی ہیں, 2 ایشیا کپ, 2 T20 ورلڈ کپ, ایک یہ ورلڈ کپ سب سے بڑے والا انڈیا میں جو ہوا ہے. اور ٹھیک ہے فائنل کھیلا ہم نے T20 ورلڈ کپ کا, لیکن عزیر کافی چیزیں ہیں جو یہاں پہ اب کنسرننگ ہو چکی ہیں, اور ٹائم بالکل نہیں ہے آپ کے پاس. یہ 4-5 دن ہے, اس میں آپ ٹیسٹ کیپٹن تو obviously عزیر نہیں چینج کر سکتے, آپ نے 20 کو رپورٹ کرنا ہے, اور اس کے بعد میرے خیال سے T20 ورلڈ کپ کی تیاری جو ہے وہ شروع ہو جائے گی. تو اس کے لیے سینیریو تو عزیر سیم ہی رہے گا. T20 ورلڈ کپ میں آپ کیپٹن چینج کرتے ہیں, پتہ ہے جی سٹارٹ کے 2 اوورز شاہین نے کرنے ہیں, 2 نسیم نے کرنے, آخر میں بھی 4 انہوں نے کرنے. T20 کے لیے مجھے لگتا ہے کہ پاکستان PSL کا انتظار کرے گا. T20 چونکہ منسلک ہے PSL کے ساتھ, PSL میں آپ کو نئے چہرے بھی نظر آتے ہیں, ہر ٹیم ہر فرنچائز اپنا ٹیلنٹ ہنٹ بھی کرتی ہے, نئے لڑکے بھی آتے ہیں. تو میرے خیال سے فی الحال جو کنسنٹریشن ہوگی وہ پوری طرح سے آسٹریلیا ٹور پہ ہوگی. سائم ایوب کو آسٹریلیا کی سیریز کے لیے چانس مل سکتا ہے؟ بالکل گرین سگنل کہیں نہ کہیں ملا ہے ان کو, ڈائریکٹلی نہیں انڈائریکٹلی گرین سگنل ملا ہے, کیونکہ تیز پچز پہ بھی ریڈ بال وائٹ بال دونوں میں انہوں نے اپنی ایبلٹیز کو پروو کیا ہے, اپنی جو ہے وہ سکلز دکھائی ہیں. تو میرے خیال سے اگر ابھی بھی سائم ایوب کو چانس نہیں ملتا اور اتنے بڑے ٹور میں چانس نہیں ملتا تو پھر کب ملے گا, جبکہ وہ پرفارم کر رہے ہیں. دیکھیں جو کمپیریزن اس وقت ہو رہا ہے نا, وہ کچھ میرے پاس سٹیٹس آئے تھے تھوڑی دیر پہلے. زریاب ایک پاکستان کے پلیئر ہیں, زریاب اور شبمان گل نے اکٹھے انڈر 19 کھیلا تھا, اور انڈر 19 میں دونوں نے پرفارم کیا. اس کے بعد پھر انٹرنیشنل ٹورز پہ لسٹ اے ٹیم کے ساتھ شبمان گل نے ٹورز کیے. آج دیکھیں وہ کتنے بڑے اوپننگ بیٹسمین بن گئے ہیں, ہمارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے زریاب کون ہے. دونوں اکٹھے ٹیم میں آنے چاہیے تھے, اور آج پاکستان کو ایک اچھا اوپنر میسر ہو سکتا تھا. شبمان نے اتنے T20 میچز کھیلے, پھر اتنا ان کا IPL کا ایکسپیرینس, پھر بہت انویسٹ کیا BCCI نے ان پہ, اور پھر جا کے نیشنل سائیڈ ملی, اور وہ انویسٹمنٹ وہ پے بیک ہو رہی ہے. بالکل عزیر, سوریا کمار یادو کو بہت انتظار کرنا پڑا.
پڑا نیشنل سائڈ میں کرنے میں. حالانکہ رانجی ٹرافی جو ان کا ڈومیسٹک کا سب سے بڑا ایونٹ ہے اس میں وہ بہت بڑا ٹاپ اسکورر رنز کے انبار لگائے تھے انہوں نے. ایک لمبے پروسیس کے بعد جو ہے انڈین نیشنل ٹیم میں آپ آتے ہیں, obviously ان کا سسٹم جو ہے یہاں پر تھوڑا سا ہم سے آگے نظر آ رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. عزیر آپ کا جتنا ایکسپیرینس ہے, کیا سرفراز کے بارے میں دوبارہ سے وائٹ بال کیپٹنسی کے متعلق بات ہوگی پی سی بی ہیڈ کوارٹرز میں؟ دیکھیں ایک بات ہے اسکا, جب آپ کوئی بڑا ایونٹ ون کر جاتے ہیں نا, دیکھیں عمران خان آج تک ہمارے دلوں میں زندہ ہیں اور اگلے کئی ڈیکیڈز تک زندہ رہیں گے, شاید ان کی مثالیں دی جائیں گی. ایسے پلیئر ہوتے ہیں جن کے سیلیبس میں نام جو ہیں وہ شامل کیے جاتے ہیں. تو سرفراز ہمارے چیمپئنز ٹرافی کے کیپٹن ہیں. پھر جس طرح سے اپنا کوئٹہ گلیڈیٹر کے اونر نے کہا ہے کہ جب تک سرفراز موجود ہیں وہ کوئٹہ گلیڈیٹر کے کپتان رہے, یہ ہوتی ہے آنر. آپ ریکگنائز کرتے ہیں ان کی ایبلٹیز کو. پھر اگر ہم یہ کہیں کہ چیمپئن ٹرافی کی بیس پہ سرفراز کو کب تک رکھیں گے ساتھ, ہم یہ کہیں جی کوئٹہ گلیڈیٹر کی وجہ سے ہم آسٹریلیا کے لیے کپتان نہیں بنا سکتے, تو انہوں نے قائد اعظم ٹرافی میں خود کو پروف کر دیا. تو بالکل سرفراز کو جو ہے وہ میرے خیال سے جسٹیفائی خود کو کر سکتے ہیں. انہوں نے خود بھی پرفارم کیا اور ان کی ٹیم ونر بھی بنی ہے. تو میرے خیال سے دس از دا بیسٹ اوکیزن, دس از دا بیسٹ ٹائم کہ سرفراز کو دوبارہ رسپانسبلٹی دی جائے. اور بابر اعظم اگر ان کے ساتھ مل کے کھیلتے ہیں تو بابر اعظم کو ایک سینئر پلیئر کی موجودگی میں لرننگ پروسیس مل جائے گا. فیوچر میں بابر اعظم دوبارہ یہ ہونا چاہیے تھا, یہ پہلے ہونا چاہیے تھا. اس ٹائم پہ جو ہے اس طرح سے مجھے لگتا ہے اتنی جلدی ان کو کیپٹنسی دینی ہی نہیں چاہیے تھی. سرفراز کے انڈر رہتے تھوڑا سا گروم ہوتے, جیسے وراٹ کوہلی مہندرا سنگھ دھونی کے انڈر رہے, اپنے آپ کو تھوڑا سا گروم کیا. روہت شرما بھی جو ہے دھونی کے انڈر رہے, بڑا ایک گروم پروسیس کر کے اس کے بعد انہیں کیپٹن جو ہے وہ بنایا گیا. کین ولیمسن برینڈن میکلم کے انڈر رہے, ایک پروسیس سے بنے. اسٹیو سمتھ جو ہیں وہ مائیکل کلارک کے انڈر رہے, وہاں سے امپروومنٹ کر کے آئے, ایک دیکھ کر آئے کہ پریشر سچویشن میں یہ بڑے کیپٹنز کیا ڈیسیژن لیتے ہیں. عزیر جتنا آپ کا ایکسپیرینس ہے, کوئی اندر کی خبر بتائیں کیا چل رہا ہے, کیا رضوان کو ٹیسٹ کیپٹنسی ملنے والی ہے, کیا سرفراز کو دوبارہ سے وائٹ بال کی کیپٹنسی دی جا سکتی ہے, کیا خبر ہے؟ اور لوگ شان مسعود کا اچانک سے کیوں اتنا ذکر کرنا شروع ہو گئے ہیں؟ ڈربی شائر میں جس طرح سے مکی بھی ان کے کوچ ہیں اور شان کو بہت پسند کرتے ہیں, حال ہی میں ریزگنیشن سے پہلے انضمام نے ان سے ملاقات بھی کی ہے اور شان مسعود کے ساتھ ملاقات کی, ڈسکشن ہوئی ہے. تو کیا ہیڈ کوارٹرز میں چل رہے ہو عزیر؟ اس وقت افواہیں اور جو خبروں کا بازار ہے بہت ہی گرم ہے, آخر ہونے کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں یہاں پہ اس کا. ایک تو یہ ہے کہ رضوان اور سرفراز دونوں وکٹ کیپر ہیں. اگر دونوں میں سے کسی ایک کو کپتان چنا جاتا ہے تو دوسرا پلیئر شاید ٹیم سے آؤٹ ہو جائے. آپ کو ریزرو کیپر آپ نے حارث کو ساتھ رکھا, ایک میچ نہیں کھیلے, واپس آ گئے. تو اگر کپتان بنانا ہے سرفراز کو تو پھر رضوان کی جگہ آپ نہیں کاٹ سکتے, ٹیم کے ساتھ وہ بھی رہیں گے. وائٹ بال میں رضوان کیپٹن بن سکتے ہیں. میرے خیال سے ٹیسٹ کے لیے سرفراز کو کپتانی دی جا سکتی ہے, اور اگر T20 میں یا وائٹ بال ODI جو کہ بہت کم ہے نیئر ان فیوچر, اگر ان میں کپتانی دی جاتی ہے تو پھر تو تینوں فارمیٹس میں سرفراز کپتان بن جائیں گے. یہ فی الحال میں 50% 60% رپورٹس کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں. جیسے آج میں نے شاہد افریدی کی بات کی ہے, تو وہ تو دنیا کو پتا ہے کہ آج انہوں نے پریس کانفرنس نے یہ بات کی ہے. دوسری بات آپ نے کی شان مسعود کی. شان مسعود کے ساتھ انضمام الحق نے جب ملاقات کی, سب کو پتا چل گیا تھا کہ شان مسعود آ رہے ہیں ٹیم میں اور بڑی اسٹرانگ پوزیشن کے ساتھ آ رہے ہیں. لیکن چونکہ انضمام الحق نے استعفیٰ دے دیا, اب انضمام الحق کی جگہ پہ جو کوئی اور سلیکٹر آئیں گے, کیا وہ شان مسعود کو پریفر کریں گے؟ توصیف احمد کا نام آ رہا ہے, توصیف احمد کا نام آ رہا ہے, جنہوں نے بڑا لاہور قلندر کے ساتھ کام کیا ہے. تو توصیف احمد دیکھنا ہوگا کہ شان مسعود, دیکھیں جو فرنچائزز کی آپس میں گیم ہے نا وہ بھی بڑی ہوتی ہے. اب توصیف چونکہ پچھلے 5-6 سال لاہور قلندر کے ساتھ رہے ہیں, عاقب جاوید کے ساتھ مل کے بڑا انہوں نے ٹیم کو بنایا ہے, آف بریک بولر تھے پاکستان کے بڑے اچھے, اور شان مسعود کا تعلق ملتان سلطان سے ہے. تو یہ کانفلکٹ بھی کہیں نہ کہیں نہیں آنا چاہیے. نیشنل جب انٹرسٹ ہو آپ کا تو فرنچائز بہت پیچھے رہ جاتی ہے. لیکن ظاہر ہے جب وہ آئیں گے توصیف, تو ان کی نظر میں میرے خیال سے وائٹ بال میں شاہین افریدی کی بھی ہو سکتا ہے. رضوان پہ کسی کو کانفلکٹ نہیں ہوگا. رضوان کو اگر بنایا جاتا ہے, ہمبل ہیں, پورے ٹیم مین ہیں, ٹیم کو ساتھ لے کے چلتے ہیں, تو میرے خیال سے دو جو وکٹ کیپر ہیں اس وقت وہ اسٹرانگ کنٹینڈر ہیں ریڈ بال اور وائٹ بال میں. یہ کیسا آپ کو لگتا ہے, کیسا ڈیسیژن رہے گا کہ ٹیسٹ میں تو ابھی ٹیسٹ سیریز جو ہے وہ آسٹریلیا میں ہے, بابر ہی اس کو میرے خیال سے موسٹ پروبیبلی لیڈ کریں گے کیونکہ ٹائم اس میں ہے نہیں. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ابھی جو ہے وہ ٹیسٹ
टेस्ट और वनडे का जो कैप्टनसी है वो अनाउंस्ड ही ना की जाए और T20 का एक नया कैप्टन अनाउंस कर दिया जाए, और वाइस कैप्टन अनाउंस करना है या नहीं ये तो पीसीबी का डिसीजन होगा, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप जून में है, 4 जून को पहला T20 वर्ल्ड कप का मैच है। ऐसे ही है। वनडे मैच जो है पाकिस्तान ने अगले अक्टूबर नवंबर में जाके खेलना है। बिल्कुल। तो क्या ऐसा हो सकता है कि अभी सिर्फ T20 का जो कैप्टन है उसको चेंज कर दिया जाए, T20 का पूरा जो है वो एक तैयारी की जाए, पूरा एक प्लान बनाया जाए जिस तरह से होता है 5-6 महीने रिस्पांसिबिलिटी वर्ल्ड कप की दी जाए ऐसा ही उनको, आप ठीक है। आईसीसी टूर्नामेंट की तैयारी करते हैं, तो क्या ऐसा भी हो सकता है? बिल्कुल असका, ऐसा हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता। उसकी वजह यह है कि पीसीबी बड़ा डीप जाके देखेगा। पीसीबी को पता है कि अवाम का जो प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा आता है। अगर बाबर आजम ऑस्ट्रेलिया में डिलीवर कर गए, आप उनको कप्तानी से कैसे हटाएंगे? बिल्कुल, ठीक है, बहुत मुश्किल हो जाएगा पीसीबी के लिए। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया में एज अ कैप्टन और फिर एज अ टीम परफॉर्म करना, ये मुझे लगता है बहुत बड़ा चैलेंज होगा, बड़ा चैलेंज होगा जो है, ये चैलेंज होगा, क्योंकि पिछले 22 साल से पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में कोई सीरीज नहीं जीती। तो देखना होगा। उज़ैर, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे अपने फॉर्मर क्रिकेटर्स, हमारे लिए उनके दिल में बहुत रिस्पेक्ट है, लेकिन मुझे थोड़ा सा नेगेटिविटी यहाँ पर नजर आई पाकिस्तान के वर्ल्ड कप में होते हुए बैक होम। मुझे नेगेटिविटी नजर आई क्योंकि 1999 के बाद हमने सिर्फ एक ही सेमीफाइनल खेला, 2011 में। लेकिन चीजें इस तरह की सामने लाई गई जैसे कि शायद पाकिस्तान ने हमेशा ही हर कैप्टन की लीडरशिप में फाइनल खेला हो या ट्रॉफीज अनफॉर्चुनेटली इस तरह की चीजें हुई हैं। जी जी। तो चीजें जो हैं थोड़ी सी उस तरह से भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा पाकिस्तान टीम पर भी इस चीज का भी उज़ैर प्रेशर था। कप्तान ने कितना डिलीवर किया। देखें, आज जैसे शाहिद अफरीदी ने इसका बात की यूनुस खान के बारे में, यूनुस खान की कप्तानी उस तरह से नहीं रही जिस तरह से होनी चाहिए थी। बड़े खिलाड़ी थे वो, लेकिन ये मत भूलें कि यूनुस खान की कप्तानी में आपने T20 वर्ल्ड कप जीता हुआ, और शाहिद अफरीदी उस टीम में सेमीफाइनल में भी प्लेयर ऑफ द मैच थे, और फाइनल में भी मैन ऑफ द मैच थे। साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के खिलाफ 50 भी बनाई, विकेटें भी ली उन्होंने। ये बात करना जो है ये आसान नहीं होता। आप अपने उसी कप्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं। सरफराज को टेस्ट कैप्टनसी और रिजवान को व्हाइट बॉल की कैप्टनसी के बारे में भी सोचा जा सकता है। अच्छा, मैं ये बात खुद नहीं करना चाह रहा था, मैं चाह रहा था कि आप खुद ये बोलें। मोस्ट प्रोबेबली ऐसे ही लग रहा है। इसका को बहुत सी बातें पता होती हैं, लेकिन ये मुझसे कहलवाना चाह रही हैं। रेड बॉल की कप्तानी सरफराज को मिल सकती है, व्हाइट बॉल की कप्तानी रिजवान को मिल सकती है। तीनों तरह की फॉर्मेट के वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं बाबर आजम। तीनों फॉर्मेट्स में जब खेलेंगे दो कप्तानों की मौजूदगी में नजर आएगा पाकिस्तान टीम। जब भी कैप्टनसी की बात आती है तो शान मसूद का नाम कैसे चलना शुरू हो जाता है? मुझे कुछ बताएं, आपका जितना एक्सपीरियंस है कि जब भी कैप्टनसी या कैप्टन को चेंज करने के हवाले से पीसीबी हेडक्वार्टर्स में चीजें चलती हैं, तो शान मसूद का जो गेम है अचानक से कैसे ऑन हो जाता है? नो डाउट ही इज द वन ऑफ द बेस्ट एवर टेक्निकल प्लेयर्स पाकिस्तान हैज एवर प्रोड्यूस्ड। मेलबर्न में शान मसूद की 50 की वजह से ही हम 160 तक पहुंचे थे। काउंटी में डबल सेंचुरी बनाई है उन्होंने रेड बॉल से। T20 के वर्ल्ड कप के फाइनल में मेलबर्न में शान मसूद की इनिंग्स की वजह से हम 140 कर पाए थे। बड़ी इनिंग खेली थी उन्होंने। और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जितना उनका एक्सपीरियंस है, स्टार्ट में ठीक है थोड़ा वो उनका था स्टैंस और थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम्स थे, लेकिन अभी जो साइम अयूब ने डबल सेंचुरी की है उसमें 100 शान मसूद ने बिल्कुल ऐसा ही, और काउंटी में जितनी परफॉर्मेंस है डबल सेंचुरी काउंटी में बनाई हुई है। जी जी। तो शान मसूद का भी पीसीबी को फिर थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहिए। अगर पाकिस्तान उनको एज अ कैप्टनसी में कहीं ना कहीं रोल देना चाहता है तो चीजें उज़ैर ओपन अप होनी चाहिए। मुझे लगता है यहाँ पर एक जो क्लोज माइंडसेट है वो हमेशा डिसीजन मेकिंग में जो है वो आड़े आ जाता है कहीं ना कहीं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी थोड़ा सा अपने अंदर से चीजों को रीस्ट्रक्चर्ड करने की जरूरत है। प्लेयर्स तो ग्राउंड के अंदर परफॉर्मेंस उनकी तो नजर आ गई, लेकिन हेडक्वार्टर्स में क्या हो रहा है, कभी रमीज राजा, कभी एहसान मानी, कभी ज़का अशरफ, चीजें जो उस लेवल पे भी ऑपरेशन होने चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए। हमारी क्लब क्रिकेट कहाँ पे खड़ी हुई है, आप क्लब क्रिकेट को बहुत ही नजदीक से जानते हैं कि क्लब क्रिकेट स्ट्रक्चर कहां पे है, खत्म होती जा रही है। वीकेंड्स पे जो है वो स्पॉन्सर और प्राइवेट कंपनीज उनसे ग्राउंड ले लेती हैं कि हमारे मैचेस करवाएं। स्पाइक्स नहीं पहनने दिए जा रहे क्लब क्रिकेट में। तो बड़े प्लेयर्स कैसे बनेंगे? हमने आज बात तो कर दी शुभमन गिल की और ज़रियाब की, लेकिन हम उसको क्यों नहीं जो है प्रमोट कर सके अपने सिस्टम में? ज़रियाब जैसे प्लेयर्स को क्यों आगे नहीं ला सके उज़ैर? ये एक सवाल है जिसपे अभी बहुत सारा काम होना बाकी है। एग्जैक्टली। अच्छा, आपने इसका यहाँ पर एक बात की शान मसूद की।
دیکھیں شان مسعود کو آپ ٹیم میں فوراً سے لا کے کپتان بنانا، اس کے ساتھ بھی دشمنی ہوگی، شان مسعود کے ساتھ بھی اور ٹیم کے پلیئرز کے ساتھ بھی. ایک پلیئر جو اتنے عرصے سے ٹیم سے باہر ہیں، ورلڈ کلاس پلیئر ہیں، جن کی انگلش کمنٹیٹرز نے کاؤنٹی میں بڑی تعریف کی ہے کہ ایسا پلیئر پاکستان ٹیم سے باہر کیوں ہے. ٹیکنیکلی ساؤنڈ بیٹسمین ہے اور کسی بھی فارمیٹ میں وہ کھیل سکتے ہیں. لیکن جب آپ آل آف اے سڈن ایک نئے پلیئر کو ٹیم میں ڈال کے فوراً سے کپتان بنا دیتے ہیں تو اس کے لیے بھی شاکنگ ہوتا ہے. اس کی اپنی پرفارمنس پہ بھی، جیسے بابر اعظم کی وہ بیٹنگ پہ بڑا فرق آیا کپتانی کے بعد. تو ساتھ ساتھ جو لڑکے ہیں جو آلریڈی شاداب وائس کیپٹن رہے ہیں، بابر اعظم کپتان رہے ہیں، تو وہ چاہ کے بھی شاید اس طرح سے سیٹل نہیں ہو پائیں گے. پہلے آپ نے 6 مہینے 1 سال شان مسعود کو کھلانا ہے، لڑکوں کا مائنڈ سیٹ بنے گا، وہ ڈیلیور کریں گے، قائدانہ صلاحیتیں بتائیں گے. دیکھیں قائد کون بنتا ہے؟ جو اپنے قائد کے ساتھ صحیح ہو کے چلتا ہے. جب وہ سرفراز اور رضوان کو اپنا پراپر سپورٹنگ ہینڈ دیں گے ٹیم کے اندر اور ساتھ کھڑے ہوں گے تو پھر خود ہی آواز اٹھنا شروع ہو جائے گی جی شان مسعود کو کپتان. یہی مکی آرتھر ہیڈ کوچ رہتے ہیں تو شان مسعود کا جو ہے وائٹ بال کا کیپٹن بننے کا کتنا چانس ہے؟ بہت چانس ہے. بالکل میں سمجھ گیا ہوں. پھر شان مسعود تو سمجھ جائیں کہ آپ کو کپتان وہی ملیں گے اور پھر ٹیم کچھ بھی کر لیں ٹیم کو ساتھ ان کے چلنا ہوگا. اسی لیے کہتے ہیں جی اسکا کے بعد بڑی بڑی خبریں ہوتی ہیں لیکن یہ دوسروں کے منہ سے سننا چاہتی ہیں. لیکن عزیر وقت مجھے لگتا ہے بہت مختصر ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. بہت کم رہ گیا. ہر سال آئی سی سی کا ایونٹ ہے. اس ورلڈ کپ کی پوری ذمہ داری پاکستان کرکٹ بورڈ کے سارے ہیڈ کوارٹرز کو لینی ہوگی. ہماری تیاری نہیں تھی، کوئی اس بڑی سیریز ارینج نہیں کر سکے. ٹھیک ہے نیوزی لینڈ سے ہوم سیریز جیت گئے، آسان ٹیم تھی، سارے مین پلیئرز آئی پی ایل میں گئے ہوئے تھے. افغانستان سے سری لنکا کی کنڈیشنز میں افغانستان کی ٹیم سے آپ ون ڈے سیریز جیت گئے. ٹھیک ہے ورلڈ نمبر 1 بھی ہم بن گئے، لیکن اس طرح سے ڈیولپمنٹ سٹرکچر میں ٹیم کو کرائٹیریا فراہم کرنے میں اور آپشنز میں ہم کہیں نہیں تھے. نسیم انجرڈ ہوئے، نو آپشن. شاداب اور نواز پرفارمنس نہیں دے رہے، نو آپشن. امام جو ہے آؤٹ آف فارم ہے، وہ تو عبداللہ نے آ کے آؤٹ آف دا باکس سینچری سکور کر دی، ہاف سینچری سکور کر دی. میچ جو ہے وہ جتوا دیا پاکستان کو سری لنکا والا. لیکن آن دا بیک آف سٹیج ہمارے پاس ہمیشہ ایفنٹ بٹس ہیں. عزیر اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ پاکستان کرکٹ بورڈ میں بھی ریسٹرکچرڈ ہونے کی چیزیں ہیں تو پلیئرز کے ساتھ ساتھ جیسے مورنی مورکل نے جو ہے وہ ریزگنیشن دے دی ہے، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کرکٹ بورڈ کو بھی رسپانسبلٹی لینی چاہیے. تمام نزلہ جو ہے وہ ٹیم پہ نہیں گرنا چاہیے. آپ کے پیچھے ارباب اختیار بیٹھے ہیں، وہاں سے بھی سگنلز آ رہے ہوتے ہیں. آپ ٹیم کے چینجز کے حوالے سے آپ کی پوری ڈائریکٹ انوالومنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے ذکا اشرف صاحب یہاں سے گئے، وہاں پہ 2 دن گزار کے واپس آ گئے. انضمام صاحب واپس آئے، انہوں نے ریزگنیشن دے دی. تو آپ صرف ٹیم کو نہیں کہہ سکتے. ڈس اپوائنٹنگ تھا کہ ورلڈ کپ 2023 کے درمیان ہی ذکا اشرف نے جس طرح کا انٹرویو دے دیا کنٹروورشل، جی ایسا ہی ساری کنٹروورسی وہاں سے سٹارٹ ہوئی. اس سے موریل پہ بڑا فرق پڑتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. انڈین میڈیا نے وہاں سے جو خبریں اٹھائی اسے وہ اپنا وہ جو پرائیویٹ ویب سائٹ والا کیس تھا اس سینیریو کے ساتھ جوڑ دیا. کیونکہ جب انڈین میڈیا نے دیکھا کہ پاکستان میڈیا ہی فالس ایلیگیشن اور ریومرز کو جو ہے وہ پیش کر رہا ہے تو ہمارے پاس بھی ایک موقع ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے نام پر جو ہے اپنی مارکیٹ کی جائے. تو یہ بورڈ کا کیا پروفیشنل فیس ہے عزیر کہ ورلڈ کپ کے دوران اس طرح کا انٹرویو اور کنٹروورشل انٹرویو، اور جس چینل کے جس آپ میڈیا جرنلسٹ کو دے رہے ہیں ہم سب کو پتہ ہے کہ ان کا کیا جو ہے ان کا کس طرح کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے یا کیا وہ بیک آف دا مائنڈ کیا سوچ رہے ہوتے ہیں. وہ اسکرین شاٹ کا جو ہے میڈیا پر ریلیز ہو جانا تو چیزیں یہاں پر مینوپولیٹ کرنے اس کا بھی جواب دینا چاہیے. اس کے اوپر بھی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. پرفارمنس صرف کھلاڑیوں کی ہوتی ہے یا پرفارمنس صرف گراؤنڈ کے اندر دی جاتی ہے؟ پرفارمنس آپ کا سٹرکچر ہوتا ہے، پی سی بی ہیڈ کوارٹرز کے اندر سے پرفارمنس جو ہے وہ بنتی ہے. ٹاپ مینجمنٹ پہ پرفارمنس بہت زیادہ جو ہے عزیر اکاؤنٹیبلٹی کر رہی ہوتی ہے. اگر شاداب اور نواز کی پرفارمنس میں گیپ آ رہا تھا، ڈپ آ رہا تھا، تو آپ نے کیوں نہیں کسی اسپنر کو جو ہے جس طرح سے سکلان مشتاق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے T20 ورلڈ کپ 2022 میں، تو آپ نے کیوں جو ہے اس طرح کا کوئی کوچنگ یا کوئی کسی طرح کا کوئی کیمپ نہیں ارینج کیا؟ شاداب اور نواز کا عزیر سب کو نظر آ رہا ہے کہ اس طرح کی پرفارمنس نہیں آ رہی. اور اس کے علاوہ مجھے لگتا ہے پھر پاکستان کرکٹ بورڈ اتنا اسٹرانگ بھی نہیں ہے شاید، یا انضمام الحق بھی اتنے اسٹرانگ نہیں ہے. ابرار کا نام آخر تک 15 کے اسکواڈ کے ممبرز میں آتا رہا لیکن لاسٹ مومنٹ پہ جو میٹنگ ہوئی ہم سب کو پتا ہے کہ ابرار جو ہے وہ ریزرو میں چلے گئے. بالکل ابرار اور زمان دونوں بہت سے سوال. تو بالکل عزیر بات شروع ہوئی تھی آئی سی سی کے ٹورنامنٹ کے وقت ختم ہو چکا ہے اس سال. ٹھیک ہے ہماری تیاری نہیں تھی، پاکستان کرکٹ بورڈ کو بھی رسپانسبلٹی لینی چاہیے، ایڈمٹ کرنا چاہیے کہ ہم
ایز اے ٹیم, کیونکہ پورا پاکستان کرکٹ بورڈ, پوری پاکستان ٹیم یہ ایک یونٹ کے طور پہ سامنے آنے چاہیے, ایک یونٹ کے طور پہ کام کرتے ہیں. رسپانسبلٹی یہاں پر لینی چاہیے, نہ کہ بلیم گیم سٹارٹ ہو جائے, کیونکہ عزیر ٹائم نہیں ہے. 5 مہینے بعد مورنے مورکل نے ایگزامپل سیٹ کر دی ہے, کسی کو بلیم نہیں کیا, میری غلطی تھی, میرے بولر صحیح نہیں کر سکے, ریزائن کر دیا, بتا دیا, ایگزامپل سیٹ کیا. ٹائم نہیں ہے, بلیم گیم سٹارٹ کرنے کا ٹائم نہیں ہے. 5 مہینے بعد T20 ورلڈ کپ سٹارٹ ہو رہا ہے, T20 ورلڈ کپ کے 1 سال بعد چیمپئنز ٹرافی سٹارٹ ہو رہی ہے, چیمپئنز ٹرافی کے 1 سال بعد T20 ورلڈ کپ دوبارہ سے 2026 انڈیا میں ہوگا. وقت نہیں ہے اب, اس لیے چیزیں جو ہیں ابھی ہی بہتر ہو جائیں. عزیر تو اچھا ہوگا, کہیں یہ نہ ہو کہ جو وقت ہے وہ ختم ہو جائے اور بلیم گیم میں یہ نہ ہو وقت ضائع کر دیں اور ٹیم میں بہتری نہ آ سکے. اور بلیم گیم سے کہیں ایسا نہ ہو کہ پاکستان کے جو بیسٹ ایور پروڈیوسڈ بیٹسمین ہیں اس وقت, بابر اعظم, آپ انہیں بھی کھو دیں, ضائع کر دیں. بابر اعظم ہیں, سائم ایوب ہیں, شان مسعود ہیں, پیچھے جو بیٹھے ہوئے پلیئر جو کیو میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بہت سے سوال ہیں, اسکا کے سوال ہو گئے, میرے ہو گئے, عام پاکستانی کے ذہن میں یہ سوال ہیں, اور ان سوالوں کے جواب جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ 20 تاریخ کو ٹیم رپورٹ کرے گی, اس کے بعد کیا عہدیداران بھی اس کا جواب دیں گے, کیا پاکستان کی ٹیم میں جو چینجز آنی ہیں وہ چینجز کیا بورڈ میں بھی آئیں گی, صحیح جگہ پہ رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب کیا ہم دیکھنے کو ہمیں ملے گا. انضمام الحق کی ریزگنیشن ڈیورنگ ورلڈ کپ, مورنے مورکل کی فوراً آفٹر دا ورلڈ کپ ان کی ریزگنیشن, یہ چیزیں آپ کو انڈیکیشن دے رہی ہیں کہ صرف ٹیم میں خرابی نہیں ہے, آپ کی مینجمنٹ میں بھی کہیں نہ کہیں ہے, جہاں پہ آپس میں جو میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے اس کا فقدان ہے. کہ شاید انضمام کی, اب وہ بتائیں گے مجھے میری یہ بات نہیں مانی گئی, میں نے ریزائن کر لیا, تو وہ ریزن جب بتائیں گے تو کانفلکٹ آئے گا تو فائٹ شروع ہو جائے گی. لفاظی جنگ سے بہتر ہے کہ آپ رائٹ پرسن کو رائٹ جگہ دیں اور ایک ٹائم فریم دیں. 6 مہینے 1 سال تک کا ٹائم ہے, آپ ڈیلیور کر گئے تو ورلڈ کپ میں رہیں گے, نہیں تو ہم آپ کو چینج کر سکتے ہیں. جب آپ اتنا بڑا سرمایہ لگا کہ آپ انٹرنیشنل کوچز کو رکھتے ہیں اور ریزلٹ وہاں پہ 0 ہے, تو پھر ٹیم کی تو غلطی نہیں ہے نا, مینجمنٹ کہیں نہ کہیں آپ کے ڈیورنگ ورلڈ کپ سری لنکن بورڈ کو سیک کر دیا گیا, ساتھ سری لنکا پہ پابندی لگ گئی. میں نے پہلے بھی مثال دی تھی کہ فٹ بال میچ کے دوران جب ایک ٹیم کو 3 گول اپنے ہوم گراؤنڈ پہ پڑتے ہیں, جسٹ لائک اسلام آباد میں میچ ہو رہا ہے اور لاہور کی ٹیم نے آ کے اسلام آباد میں گول مارا ہے, تو کوچ کھڑا ہوتا ہے ٹچ لائن پہ گراؤنڈ میں, اس کو کال آ جاتی ہے جی یہ میچ آپ کا آخری ہے, آپ کو ہٹا دیا گیا ہے. اس طرح کے کچھ بولڈ ڈیسیجنز کرنے ہوں گے جس سے آنے والے کوچز کی بھی پتا چلے گا کہ پاکستان کا بورڈ سٹرونگ ہے, وہ ڈیسیجن کرنا جانتا ہے, تب آپ کو اس کے فروٹس بھی ملیں گے. اسکا بٹی اور قاضی عزیر کو یہاں پر دیں گے اجازت. بینک باکس آن لائن سے مزید خبروں, بریکنگ نیوز اور انٹرسٹنگ بات چیت کے حوالے سے, ڈسکشن کے حوالے سے آپ کی خدمت میں جلد انشاءاللہ حاضر ہوں گے. اسٹے ٹیونڈ ایٹ بینک باکس آن لائن.